مجھے تو سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی. ہاں ابھی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. سلائڈ میری طرف سے تو ڈسپلے نہیں ہو رہی تھی ابھی. چلے میں بلکہ ہو رہی تھی. ایک منٹ میں سر دوبارہ شو ہو رہی ہے چلے میں دوبارہ لیکن اب ڈسپلے پھر چلی گئی. سر شو ہو رہی میں دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. ابھی بتائیں گے آپ لوگ. سر ہو رہی. اوکے. اچھا جس کو اس طرح کا ایشو اچانک سے آئے نا ایک آدھ اسٹوڈنٹ کو کہ آواز نہیں آ رہی ہے یا سلائڈ شو نہیں ہو رہی ہیں تو اٹ مینز ان کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ لیو کر کے فوراً جوائن کر لیا کریں تو پھر یہ ایشو ان کا ریزولو ہو جاتا ہے. اچھا جی لیسن پلاننگ ہم پڑھ رہے تھے. کل ہم نے ہربرٹ کے 5 اسٹیپس پڑھے تھے. آج جو ہے ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. لیسن پلاننگ قائد پنجاب اپروچ فار لیسن پلاننگ. کل کسی فیمیل کی طرف سے یہ ان پٹ دی گئی کہ ہمارے ہاں 5 اسٹیپس جو ہے وہ فالو کرائے جا رہے ہیں. یوز کی طرف سے اس نے کہا. ایکسکیوز می سر اسکرین شو نہیں ہو رہی. میں نے ری جوائن بھی کیا ہے بٹ نہیں شو ہو رہی. اچھا میری طرف سے تو ڈسپلے ہو رہی ہے. لیکن سر ہمیں شو ہو رہی ہے. آپ اگین لیو کر کے اگین جوائن کریں پلیز. اچھا تو قائد پنجاب کے ڈسکس ہو رہے تھے اسٹیپس جو ہیں وہ لیسن پلاننگ کے. تو ان کی طرف سے تھا کہ 5 ہوتے ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں کہیں آپ کو کام آئیں گے ضرور. انٹروڈکشن تھا, ڈیولپمنٹ تھا, گروپ ایکٹیویٹیز تھی, انڈیویجول ایکٹیویٹیز اور اینڈ پہ تھا کنکلوژن. تو ویسے آج کل جو ہے وہ قائد کے آفیشیلی یہ 8 اسٹیپس ہیں جو کہ فالو کیے جاتے ہیں لیسن پلاننگ میں. قائد اکیڈمی, قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, قائد پنجاب, قائد لاہور جو ہے یہ 8 اسٹیپس کو فالو کر رہی ہے. پرپس کیا تھا قائد پنجاب کا, یہ بنی کب تھی, اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. مینجمنٹ کے بلکہ ہسٹری آف پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کی ہسٹری میں دیکھیں گے ہم. اس کا پہلا نام ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر تھا, دوسرا نام ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ تھا اور 2017 میں اس کا نام جو ہے DSG سے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ رکھ دیا گیا. تو یہ ان سروس اور پری سروس ٹیچر ٹریننگ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا 1959 میں اور اب تک یہ کام کر رہا ہے. اس کے نا جو لیسن پلان ہوتے ہیں وہ 8 اسٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے لیسن پلان. سب سے پہلے ہے SLO, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ٹیچر اپنے لیسن پلان میں سب سے ٹاپ پہ کیا لکھے گا, SLOز لکھے گا کہ یہ میرے ٹاپک کے SLOز یہ ہیں جو میں نے پڑھانا. دین ہے مٹیریل اینڈ ریسورسز. اس ٹاپک کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کے پاس کون کون سی ٹیچنگ ایڈس, آڈیو ایڈس, ویژول ایڈس یا آڈیو ویژول ایڈس جو بھی اس کو ریکوائر ہے. اسی طرح بورڈ ہے, بک ہے, کوئی کارڈز ہیں, جو کچھ اس کو ریکوائر ہے وہ یہاں پہ لکھے گا. تیسرے نمبر پہ ہے انفارمیشن فار دا ٹیچر. اب اس کے اندر ٹیچر سارے کا سارا جو ٹاپک ہے وہ اسٹیپ وائز لکھے گا کہ اس نے کس اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے یہ چیزیں پڑھانی. مثلا اس میں ڈیفینیشن آ جائے گی, اس میں اس ٹاپک کی ڈیٹیل آ جائے گی, کوئی ایگزامپلز ہیں تو وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. دین ہے انٹروڈکشن. اب انٹروڈکشن میں ٹیچر جو ہے وہ وارم اپ, برین اسٹارمنگ, ایلیسیٹیشن, مائنڈ میپ, یہ سب کچھ کرائے گا. انٹروڈکشن انفارمیشن اب یہ ٹیچر نے لکھی ہوئی ہے, ابھی تک اس نے پریزنٹیشن دی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے یہاں تک ہے انفارمیشن تک, یہ پہلے سے ہیں. یعنی جیسے ہم نے 3 phases آف ٹیچنگ پڑھے تھے نا, پری فیز, انٹریکٹیو فیز اینڈ پوسٹ ایکٹیو فیز, تو یہ تینوں جو ہے وہ پری فیز ہوں گے. دین ہے انٹریکٹیو فیز. اب ٹیچر کلاس میں ان ہو چکا ہے وارم اپ. وارم اپ میں وہ کہتا ہے کہ جی 5 مرتبہ سٹ اسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں, اپنے ساتھ والے کو ہینڈ شیک کریں, ساتھ والے کو السلام علیکم کہیں. مثلا کوئی بھی ایکٹیویٹی, شارٹ سی اسمال سی ایکٹیویٹی, تاکہ بچے جو تھکے ہوئے بیٹھے ہیں 2-3 پیریڈ یا لیکچرز پڑھ چکے ہیں تو وہ تھوڑا سا فریش ہو جائے. اس کو وارم اپ کہتے ہیں. وارم اپ کہتے ہیں ٹو گیٹ ان, کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنے کے لیے ریڈی ہونا, یہ وارم اپ کہلاتا ہے.
دین برین اسٹارمنگ ہم پڑھ چکے ہیں, ایلیسیٹیشن اینڈ مائنڈ میپ ہم پڑھ چکے ہیں. برین اسٹارمنگ میں وہ جو ٹاپک اس نے پڑھانا ہے وہی اوپن اینڈڈ کویسچن ان سے پوچھے گا. اوپن اینڈڈ سے مراد یہ ہے کہ بچہ جس جگہ سے جہاں سے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے وہ بتائے گا, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. تو اوپن اینڈڈ کویسچن بچہ جب اپنے دماغ میں سوچے گا, سوچ کے بعد ٹیچر سے آئیڈیاز شیئر کرے گا, دیٹ از کالڈ برین اسٹارمنگ. ایلیسیٹیشن اینڈ مائنڈ میپ, ایلیسیٹیشن بھی اسی طرح یہ ہے کہ ٹیچر نے پڑھانا تھوڑا ہے اور بچے سے جو ہے ڈرائیو زیادہ کرنا ہے, کہ بچہ خود ڈرائیو کرے چیزیں, ڈرا آؤٹ کرے. مائنڈ میپ ہے کہ اس کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر لے گا بچہ اپنے مائنڈ میں جو چیز ٹیچر اس کو پڑھانے جا رہے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن میں آ جائے گا. دین ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ایکٹیویٹیز ہوگی, منیمم 2 ایکٹیویٹیز, نارملی ایک گروپ اور ایک انڈیویجول ایکٹیویٹی. گروپ سے مراد 3 سے 4 بچے کام کو کریں گے اور انڈیویجول سے مراد ایک ہی بچہ ایک ٹاسک پورا کرے گا. دین کنکلوژن ہے, سم اپ ہوگا یا ریپ اپ, جو کچھ کیا ہے اس کو کوئکلی جو ہے ٹیچر کیا کرے گا, ریوائز کروا دے گا. جو جہاں سے بچوں کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو مزید جو ہے اس پہ فوکس کر لے گا ٹیچر, اور اسیسمنٹ کرے گا اینڈ پہ. فوکس آن فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو لیکچر یا لیسن کے دوران لی جاتی ہے, ٹیسٹ وغیرہ, چاہے وہ ریٹن ہو یا اورل ہو, یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اینڈ پہ ہوگا کیا, فالو اپ, ہوم ورک, اورل ورک, پروجیکٹ, جو کچھ اس نے کلاس ورک دینا ہے, ہوم ورک دینا ہے, اورل ورک دینا ہے, کوئی ریسرچ ورک دینا ہے, اسائنمنٹ دینی ہے, وہ اینڈ پہ دے دے گا. یہ 8 اسٹیپس ہیں, آپ ان کے نام یاد رکھ لیں گے, پیپر میں نہیں پوچھے جائیں گے, انٹرویو میں پوچھے جائیں گے یہ اسٹیپس. اچھا جی, نیکسٹ ہے لیسن پلاننگ کی ایک اور ڈیفینیشن ہے, ریٹن گائیڈ یوز ٹو ایڈ ٹیچرز ان دیئر لیسنس. ایک ایسا, جیسے ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے 8 اسٹیپس میں, تو ٹیچرز کو ان کے لیکچرز میں, لیسن میں اسسٹ کرنے کے لیے جو گائیڈ ہوتا ہے ریٹن فارم میں, لیسن پلان کہلاتا ہے. موریسن کی جو اپروچ ہے, سائیکلیکل اپروچ ہے, اس کے بھی 5 اسٹیپس ہیں, جیسے ہربرٹ کے 5 اسٹیپس تھے. اگر آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. پریپریشن تھا, پریزنٹیشن, کمپیریزن اور ایسوسیشن, جنرلائزیشن اینڈ اپلیکیشن. یہ 5 اسٹیپس ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک کویسچن آ سکتا ہے پیپر میں. اب موریسن اپروچ میں سب سے پہلے ایکسپلوریشن ہے, پریزنٹیشن ہے, سیمولیشن ہے, آرگنائزیشن ہے اینڈ ریسیٹیشن ہے. اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں ایکسپلوریشن, اور وہاں پہ تھا پریپریشن, دونوں سیم ہی ہیں اسٹیپس, نام کا ڈفرینس ہے. پریپریشن میں میں نے 2 باتیں کی تھی, کوئی بتا سکتا ہے؟ جو ہربرٹ کے 5 اسٹیپس ہیں اس میں پریپریشن کے حوالے سے میں نے 2 باتیں کی تھی کہ یہ 2 کام پریپریشن اسٹیپ میں ہوتے ہیں. جی اینی ون پلیز. ایک تو بچے کو ریڈی کرنا مینٹلی ایکٹیویٹی کے ذریعے, اور دوسرا اس کے پریویس نالج کو کنیکٹ کرنا. ایگزیکٹلی, ایک ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, ریڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہم اس سے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی بات یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آپ کو ملے گی, ریڈینس اینڈ پریویس نالج اسیسمنٹ ایکسپلوریشن, ٹھیک ہو گیا. یعنی بات وہی ہے پریپریشن والی, بٹ ورڈ کا ڈفرینس ہے, وہ پریپریشن تھا, یہ ایکسپلوریشن ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بات کی تھی پریزنٹیشن کی, تو اس میں بھی وہی اسٹیپ ہے پریزنٹیشن, ٹھیک ہے. انٹروڈکشن آف دا نیو ٹاپک یا نیو کانسیپٹ, ٹیچر نیا ٹاپک یا نیا کانٹینٹ یہاں پہ پریزنٹ کرتا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس کو اگین انوالو کرے گا. اچھا, تیسرے نمبر پہ ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کمپیریزن اور ایسوسیشن کی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اسیمیلیشن کی. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے حوالے سے, تاکہ یہ آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں, اور آپ کو جب بھی اس کی ڈیفینیشن یا کنسیپٹ کسی بھی اینگل سے آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اسیمیلیشن اور اڈاپٹیشن کا ڈفرینس یاد رہے. جین پیاجے جس نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی تھی, اس نے اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کو کنسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. اس نے کہا کہ ہمارے ذہن کے اندر چھوٹے چھوٹے بلاکس ہیں جس کے اندر ہم انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں. جیسے سسٹم کمپیوٹر کے اندر ایک فولڈر ہوتا ہے ABCD, اور اس کے اندر سب فولڈر پھر ہم بناتے ہیں, ہر فولڈر کے اندر اگین سب فولڈر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اسی طرح چھوٹے چھوٹے بلاکس ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر, ہر بلاک ایک اسپیسیفک انفارمیشن کو کیا کرتا ہے, میمورائز یا اسٹور کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی بلاک کے ذریعے وہ کوئی چیز سوچتا سمجھتا ریئیکٹ کرتا ہے. اس بلڈنگ جو بلاکس ہیں ہمارے تھنکنگ کے, بیسک تھنکنگ کے بلڈنگ بلاکس ہیں, ان کو اس نے اسکیما کا نام دیا. ایک
اس نے کہا یہ اسکیما دو طرح کے ہوتے ہیں، سیمولیشن اینڈ اکوموڈیشن۔ جب ایک انفارمیشن ہمارے دماغ کے اندر ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اگر اس سے ملتی جلتی نئی انفارمیشن، نئی سچویشن، نیا سوال، نیا پرابلم آ جاتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ اپنے اس پہلے والا علم جو اس کو اس کے ٹیچر، والدین، سوسائٹی، بکس، انٹرنیٹ جہاں سے بھی ملا ہے، اس کی بیس پہ وہ نیا سوال کو حل کر لیتا ہے، اٹ مینز اس کا پرانا نالج کام آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسیمیلیشن کہا جاتا ہے، یعنی پرانی انفارمیشن اور نیا پرابلم جو ہے یہ آپس میں کمپیٹیبل ہو گئے ہیں، پہلے والی معلومات سے جو ملتا جلتا اس سے نیا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے، اسیمیلیشن ہوتا ہے۔ اکوموڈیشن کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی پریویس نالج نئی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائے، یعنی جو ٹیچر نے آپ کو پڑھایا اس سے ایک ایسا پرابلم آپ کے سامنے آیا جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، یا آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ ایک والدہ اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ جو آپ کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہے یہ ایک پرندہ ہے اور اس کا نام سپیرو ہے، اس کا نام چڑیا ہے۔ تو بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کا اسکیما ڈیولپ ہو گیا ایک۔ اب اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن میں آپ کی طرف سوال کروں گا، آپ کو کنسیپٹ میں نے بتا دیے۔ اگلے دن ایک اور پرندہ پیرٹ وہاں پہ اس کی گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھتا ہے، وہ بچہ اپنی امی کے ساتھ اس پرندے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک پرندہ ہے، یہ بھی ایک برڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی امی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہاں بیٹا یہ واقعی یہ بھی پرندہ ہے۔ اس سے ویری نیکسٹ ڈے ان کے گھر کے اوپر سے ایک جہاز اڑتا ہوا گزرتا ہے، بچہ دیکھتا ہے اور اپنی امی سے کہتے ہیں امی وہ دیکھو اتنا بڑا سا جہاز اور اس کے تو اڑنے کی آواز بھی اتنا بڑا سا پرندہ اور اس کے تو اڑنے کی آواز بھی آ رہی۔ اب اس کی امی اسے کہتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ پرندہ نہیں ہے، یہ تو جہاز ہے۔ اب یہاں پہ دو سچویشنز ہیں، اس نے دونوں جگہ پہ اپنے پریویس نالج کو، وہ بات جو اس کی امی نے اس کو کی، اس کو یوز کی ہے۔ ایک جگہ پہ فٹ آئی، ایک جگہ پہ فٹ نہیں آئی، وہ پہلی والی انفارمیشن۔ آپ میں سے کون مجھے بتائے گا سیمولیشن اس میں کون سی ہے اور اکوموڈیشن کون سی ہے؟ سر اسیمیلیشن یہ پہلے والی جو سچویشن ہے وہ اسیمیلیشن ہے اور بعد والی جو ہے وہ اکوموڈیشن ہے۔ بعد والی اکوموڈیشن ہے کہ جہاز والی یس جو اس نے یس، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو کنسیپٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں جب میں یہ اس ٹاپک کو میں نے پڑھانا ہے سائیکالوجی میں، لیکن وہاں جا کے میں یہ ڈیٹیل دوبارہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ وہاں پہ صرف میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے کیا بتایا تھا۔ تو اسیمیلیشن اسی طرح ہی ہے، کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے انفارمیشن لینا، ٹھیک ہے، اور اس کو دوسری جگہ یوز کر سکنا، یہ اسیمیلیشن ہے۔ اور اگر یہاں پہ آپ بات کریں تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کمپیریزن اور ایسوسیشن، یعنی جو ایگزامپل ٹیچر دے رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اور ایگزامپلس کی طرف جانا، کلیئر؟ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس سے ملتا جلتا ہے یہ اسٹیپ بھی، اسیمیلیشن۔ ٹیچنگ از ایبزاربڈ بائی دا اسٹوڈنٹ۔ آپ دیکھیں میری بات آپ کے ذہن میں اگر بیٹھے گی، یعنی آپ رٹے سے نہیں، انڈرسٹینڈنگ سے، تبھی جا کے آپ ڈفرینشیٹ کر پائے ہیں کہ یہ سیمولیشن ہے پہلے والی اور بعد والی اکوموڈیشن ہے۔ سیمولیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کنسیپٹ کو سمجھ لیں اور اس کو کسی مختلف سچویشن میں بھی آپ یوز کر سکیں، وہی کمپیریزن کی بات ہے کہ آپ ایک اور ایگزامپل کو بھی جیسے بچہ کمپیریزن کر رہا تھا یہاں پہ کر سکیں۔ دین ہے آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے؟ جو چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہے آپ اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لیں، ایک اسٹرکچر بنا لیں، آپ کے ذہن میں ایک کنسیپٹ آ جائے کہ بھئی جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس کے 3 ڈومینز ہیں اور ہر ڈومین کے اتنے لیول ہیں اور اس لیول میں اس چیز کا یہ مطلب ہے، تو پورے کے پورے آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کی ایک آؤٹ لائن، ایک سیکوینس جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ون ہے ریسیٹیشن، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ تھا ایپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ایپلیکیشن میں یہاں ہم نے کہا اسٹوڈنٹ میک یوز آف دا ایکوائرڈ نالج، کیا مطلب ہے؟ پریکٹس کریں گے بچے۔ اور یہاں پہ ریسیٹیشن میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دا کلاس پرفارم اینڈ ٹیچ اینڈ لسن، یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ٹیچر دیکھے گا اور بچے پرفارم کریں گے۔ یہ 5 اسٹیپس ہمارے موریسن کے، ان کی جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، دونوں کے اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہربرٹ کے 5 اسٹیپس ہیں۔
سائیکلیکل پلان ہے. سائیکلیکل پلان ایک ایسا پلان ہوتا ہے جو ریوائز ہوتا رہتا ہے. کلاس نہیں پرفارم کر سکے گی تو ٹیچر پھر دوبارہ اسی اسٹیپ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, دوبارہ سے شروع کر دے گا اس کو, انہی اسٹیپس کو. کلیئر جی؟ تو اس لیے اس کو سائیکلیکل پلان کہا جاتا ہے. اب جی ہم 3 P's کی بات ہم کر لیں, یہ کریکشن کر لیں گے. پہلے یہاں پہ پریزنٹیشن پریکٹس اور پروڈکشن تھا, تو آپ کائنڈلی اس کو پریپریشن, پریزنٹیشن اینڈ پریکٹس کر لیں. 3 P's جن کے پاس بکس ہیں تو 3 P's کو پریپریشن, پریزنٹیشن اینڈ پریکٹس ہے. TTT آف ٹیچنگ اسٹینڈس فار ٹیچر ٹاک ٹائم اینڈ STT آف ٹیچنگ اسٹینڈس فار اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم. امریکن جو اپروچ ہے لیسن پلاننگ کی وہ آبجیکٹیو اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. امریکن اپروچ آبجیکٹیو اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. مائک کسی کو آن ہے آف کر دیں. اور جو برٹش اپروچ ہے وہ ٹیچر اور کنٹینٹ سینٹرڈ ہے. برٹش اپروچ, ٹھیک ہے, اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے, ٹیچر کے اوپر اور کنٹینٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, جبکہ امریکن کا آبجیکٹیو اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ, وکٹوریا ایرا میں یہ ایک ازمپشن تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ بچے پہ جائز امور پہ بھی سختی نہیں کریں گے تو اٹ مینس آپ جو ہے وہ بچے کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ازمپشن تھی, آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے. اب ہے پیراڈائم. پیراڈائم کہتے ہیں سیٹ آف پریکٹسز, آئیڈیاز یا پیٹرن کو. کوئی چیز کیسے ہو رہی ہے کسی ایک خاص وقت میں, وہ پیراڈائم کہلاتی ہے, ٹھیک. یعنی آج کل ٹیچنگ کس طرح سے ہو رہی ہے, یہ آج کل کا پیراڈائم ہوگا. پہلے کیسے ہوتی تھی تو اس وقت یہ پیراڈائم چلتا رہا. سیٹ آف پیٹرن, آئیڈیاز یا پریکٹسز, ٹھیک ہے, کسی ایک خاص وقت میں جو ہو رہی ہوتی. تو اولڈ پیراڈائم تھا کہ ٹیچنگ ٹیچر سینٹرڈ تھی, سنگل سینس کے اوپر کام کرتی تھی اور سنگل پاتھ یعنی ایک ہی میتھڈ یوز کرتی تھی. ٹیچنگ پریکٹسز میں ایک ہی میتھڈ سنگل پاتھ یوز ہوتا تھا. 5 سینسز میں کسی ایک اسپیسیفک سینس کو انفلوئنس کیا جاتا اور ٹیچر سینٹرڈ ہوا کرتی تھی. جبکہ ماڈرن یا نیو جو یا ایڈوانس, ماڈرن نیو یا ایڈوانس جو پیراڈائم ہے اس کا فوکس لرنرز کے اوپر ہے. یہ ملٹیپل سینس اور ملٹیپل ویز یا پاتھ یا ٹیچنگ میتھڈ کے اوپر فوکس کرتی ہے. افیکٹو ٹیچنگ از وٹ ویئر اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر بوتھ آر ایکٹیو. افیکٹو ٹیچنگ کون سی ہوتی ہے جہاں پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ایکٹیو اور انوالو ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کلاس کے اندر 2 طرح کے ٹائمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایلوکیٹڈ ٹائم اور ایک ہوتا ہے ایکیڈیمک لرننگ ٹائم یا ایوریج انگیج ٹائم. اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے, ٹوٹل ٹائم جو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے نا کسی بھی کلاس کے لیے کہ اس سبجیکٹ کو اتنے ٹائم ہم نے پڑھانا ہے, تو وہ ایلوکیٹڈ ٹائم ہوگا. اب اس ٹائم میں جتنے ٹائم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انگیج ہو, یعنی اس ایک جو ہم نے ٹائم اسکیجول کیا ہوا ہے تو اس میں جتنا ٹائم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ہمارا انگیج ٹائم یا لرننگ ٹائم ہوگا, جس ٹائم میں ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہوگی. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں جو 2 ایگزامپل دے رہا ہوں ان میں سے کون سا ایلوکیٹڈ ٹائم اور کون سا ایکیڈیمک لرننگ ٹائم ہے یا ایوریج انگیج ٹائم. ایک ٹیچر جو ہے اس کا 50 منٹ ٹوٹل لیکچر ٹائم ہے اور اس میں 35 منٹس وہ ایکٹیویٹیز یا ٹیچنگ لرننگ کراتا ہے, باقی میں وہ انٹروڈکشن اور جو ہے وہ اسیسمنٹ اور جو ہے یہ کام کراتا ہے 15 منٹ. تو اس میں ایلوکیٹڈ ٹائم اور ایوریج انگیج ٹائم کون سا ہوگا؟ سر جس میں پڑھا رہا ہے وہ 5 ایلوکیٹڈ ہوگا, بعد میں اسیسمنٹ وغیرہ والا اکیڈمک. انگیجڈ ایکٹیویٹی جو 30 منٹس کی ہے وہ انگیجڈ. تو جس میں ایکٹیویٹیز وغیرہ کروا رہا ہے نا وہ اکیڈمک لرننگ ٹائم ہوگا. وہ ایلوکیٹ ٹائم ہے. جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ایلوکیٹڈ ٹائم ہوگا اور جو 35 منٹس میں جس میں وہ ایکٹیویٹیز کرا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, کوئی چیز لکھوا رہا ہے بچے سے, وہ ایکیڈیمک لرننگ ٹائم یا ایوریج انگیج ٹائم ہوگا. اب لیسن پلاننگ کے فائدے کتنے ہیں؟ لیسن پلاننگ سے لیسن پرپز فل ہو جاتا ہے, ٹیچر کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے, اس کی تیاری ہوتی ہے, کلیریفائی ہو جاتی ہے لرننگ آبجیکٹیوز, ٹیچرز کے لیے پتہ ہوتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو اس نے اچیو کرنی ہے. لیسن جو ہے وہ ریگولر, سسٹمیٹک اور آرگنائز ہو جاتا ہے, اس سے ٹیچر کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. یہ اس کے بینیفٹس تھے. اس کے بعد لیسن پلاننگ کی 2 بیسک ٹائپس ہیں, ایک ہوتا ہے میکرو لیسن پلان اور ایک ہوتا ہے مائکرو لیسن پلان. میکرو لیسن پلان اس کا فوکس, آپ نے کبھی یہ ورڈ سنے ہیں میکرو اور مائکرو, کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان کا؟
माइक्रो छोटे साइज प्लान माइक्रो के का मतलब छोटा, मैक्रो बड़े को के। अच्छा, और माइक्रो एक माइक्रो छोटा। छोटा होता है। अच्छा एक अगर हम इस तरह इसको देखें, एक को हम देखें लॉन्ग टर्म, ठीक है, और एक को हम स्पेसिफिक की बात कर लें, तो कौन सा जो है वो लॉन्ग टर्म होगा प्लान, कौन सा स्पेसिफिक होगा? सब जो मैक्रो है ये लॉन्ग टर्म होगा, मैक्रो है वो स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म, हम्म माइक्रो बस इतनी सी बात है। माइक्रो स्पेसिफिक। मैक्रो लेसन प्लान, जी थैंक यू। मैक्रो लेसन प्लान ये वो लेसन प्लान है जो जिसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लॉन्ग है। मसलन हम एक मंथ का, एक ईयर का, एक सेमेस्टर का जो लेसन प्लान बनाते हैं वो हमारा मैक्रो लेसन प्लान होगा। इसकी एग्जांपल आपका जो वो नहीं होता एकेडमिक कैलेंडर, जिसके ऊपर आपके सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज और मंथ वाइज जिसमें वो लिखे होते हैं कि ये इंग्लिश है और ये ग्रेड 2 है और इसमें फर्स्ट मंथ में ये पढ़ाया जाएगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये, वो होता है ना एकेडमिक कैलेंडर, वो एक तरह का मैक्रो लेसन प्लान है, ठीक है। एक मंथ, सेमेस्टर या फुल एकेडमिक ईयर के लिए जो प्लान तैयार किया जाता है, करिकुलम बेस्ड प्लान, उसको हम मैक्रो लेसन प्लान बोलते हैं। ये आपका जो ओवरऑल जो होता है ना करिकुलम यानी कोर्स, उस सारे का ब्लूप्रिंट होता है, वही सादा अल्फाज में एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना माइक्रो की, तो ये आपका डेली रूटीन में स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक टाइम में वो आपका जो लेसन प्लान होता है वो क्या कहलाता है? माइक्रो लेसन प्लान कहलाता है। Macro lesson plan is a type of curriculum-based lesson plan that is formulated by a teacher or institution to teach a specific subject for a long time, such as full month, semester, or full academic year. A macro is a blueprint for the course curriculum that student will be taught, and it is divided into a timeline that covers the entire course in a series of lessons. ठीक है, मुकम्मल कोर्स जैसे हमारा वो होता है तालीमी कैलेंडर। Micro lesson plan is a strategic plan for teaching a specific subject of a specific class on a specific day and specific time. वही जो हम डेली रूटीन में करते हैं। The micro lesson plan is a daily teaching strategy developed by the teacher. एक second. Developed by the teacher for specific day, lesson or subject. It includes a specific topic that must be taught for a set of period of time. Micro lesson plan are also called mini lessons, and this type of lesson plans are mostly prepared by the teachers. जबकि ये टीचर नहीं करते, ये वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट खुद करता है। जी पूछिए सर ये बुक में नहीं है ना लाइंस डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। स्क्रीनशॉट बना लें और लिख लीजिएगा। मैंने ओके सर। इसको वर्बली बोल भी दिया। एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। ये आपने एक नज़र देख लेना है, तो वही बात है जो ऊपर की गई, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, सारे स्टूडेंट बना लें और इसको फिर आपने लिख लेना है, ग्रुप में लिख लेना है, ठीक है। बल्कि मैं एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इसका जो है वो ग्रुप के अंदर फोटो भी बना। सर ये माइक्रो और मैक्रो ये करिकुलम एक्टिविटीज में आता है ना? कैसे करिकुलम एक्टिविटीज में? ये जो अभी आपने बताया ना करिकुलम में आता है, प्लानिंग में शायद वही कि हम लेसन प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना, लेसन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वो एक साल में जो आप बनाते हैं, तो मैक्रो का जो आप रोज़ाना एक क्लास पढ़ाने के लिए वो आपका माइक्रो होता है। अच्छा, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है, आपने सिर्फ जो है वो इनके नाम याद रखने हैं और आगे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सा लेवल किस जगह पे यूज़ हो रहा है। बाकी डिटेल में आपने इसको, ये भी एक न्यू टॉपिक है जो मैंने ऐड किया, बट आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। लेवल्स मेरे साथ बोलें कितने हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग? 3। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? मेमोरी लेवल। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। अच्छा, मेमोरी लेवल जो है ना, मेमोरी लेवल से मुराद ये है कि एक बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग
سوری اس کو میمورائز کر لے انفارمیشن کو، فیکٹس یا انفارمیشن کو کیا کر لے، میمورائز کر لے. فیکٹس یا انفارمیشن کو ایک بچہ میمورائز کر لیتا ہے تو اٹ مینس کہ ہماری جو ٹیچنگ ہے وہ محدود ہے کہاں تک، میمورائزیشن تک. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ماڈل ہے وہ کون سا ہے، ہربرٹ کا ماڈل یوز ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ٹیچنگ کے لیول کتنے ہیں، 3. میموری لیول، ٹھیک ہے، فیکٹس یا انفارمیشن کو کیا کرنا، میمورائز کرنا، بس اتنا کام ہوتا ہے اس کا. اچھا، اس کے لیے ماڈل کون سا یوز ہوتا ہے، ہربرٹ ماڈل یوز ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے جو ماڈل ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ لیول. انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے اس میں جو ٹیچر پڑھاتا ہے نا تو وہ بچہ اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کمپریہینڈ کر سکتا ہے، یعنی اس کو سمجھ جانا. اس میں ہے صرف یاد کرنا، اس میں ہے یاد بھی کرنا اور سمجھنا بھی. ٹھیک ہے، تو دوسرا لیول جو ہے موریسن ماڈل اس کے لیے یوز ہوتا ہے. کون سا ماڈل، موریسن ماڈل انڈرسٹینڈنگ لیول کا ماڈل ہے. اور تیسرا ہمارے پاس ہے ریفلیکٹیو ماڈل. تو ریفلیکٹیو ماڈل جو ہے یہ اس میں انڈرسٹینڈنگ میموری دونوں آتے ہیں، یعنی بچہ اس کو یاد بھی کرے گا، انڈرسٹینڈ بھی کرے گا، اور دین جو ہے اس کو آگے پھر کیا کرے گا، انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد ریفلیکشن ہے کہ یعنی بچہ یہ انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اس میتھڈ کو میں کہاں کہاں پہ یوز کر سکتا ہوں، اس میتھڈ کو میں کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہوں. اس کے لیے جو ہے وہ جو ماڈل یوز کیا جاتا ہے وہ ہنٹ ماڈل ہے. ہنٹ ماڈل پرابلم سالونگ ماڈل ہے، یعنی جو پرابلم سالونگ ہم نے نہیں پڑھے تھے اسٹیپس جس میں ہم نے پڑھے تھے، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن، ہائیپوتھیسس، پھر ڈیٹا کلیکشن، اور پھر جو ہے وہ ریزلٹس. یہ جو ہم نے پڑھے تھے پرابلم سالونگ، انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میں جو اوپر پہلے اسٹیپس پڑھے تھے وہی والے. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں لیول آف ٹیچنگ کتنے ہیں، یہ لکھ لیں بے شک ساتھ. 3 سر. کون کون سے، 3. کون کون سے، Memorizing, understanding and affective. ریفلیکٹیو ناٹ افیکٹو. میموری لیول لکھ لیں، میموری لیول، Sorry, sir. میموری لیول، انڈرسٹینڈنگ لیول اور Only facts and ریفلیکٹیو information. لیول. ہاں جی، ایکسکیوز می سر. ریفلیکٹیو لیول. جی سر یہ پہلا لیول جو میموری ہے اس کو وہی آئے گا نا، مطلب کہ جو ریممبرنگ یا نالج ہے جو کوگنیٹو میں آتا ہے. وہی میں نے کہا ہے کہ اور چیزیں میمورائز کرنا، انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے Yes, sir. اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا یا کمپریہینڈ کرنا، اور ریفلیکٹیو میں میمورائز کرنا، Application, انڈرسٹینڈ sir. کرنا اور اس کو اپلائی بھی کرنا. تو پہلے کے لیے جو ماڈل یوز ہوتا ہے وہ ہربرٹ ماڈل، دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے موریسن ماڈل، اور ریفلیکٹیو کے لیے ہنٹ ماڈل یوز ہوتا ہے. اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے فی الحال. اوکے تھینک یو سر. جی، کو کریکولر ایکٹیویٹیز. اب جو ہے ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آ گئے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ کہ ٹیچنگ کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے مارننگ اسمبلی بھی ہوتی ہے، ہم کلر ڈیز بھی، گیم اسپورٹس بھی، ریلیجیس جو ہے فیسٹیولس بھی، نیشنل انٹیگریشن ایکٹیویٹیز بھی، لٹریسی ایکٹیویٹیز بھی، فزیکل ایکٹیویٹیز بھی، یہ سارے کام ہم اسکول کے اندر کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کلیکٹیولی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. پہلے کہا جاتا تھا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کو اب ری نیم کر کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ چلتی ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں، ان کو ہم کمپلیمنٹری بھی کہتے ہیں، لازم و ملزوم چولی دامن کے ساتھ. تو وہ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. یعنی اسکول کے اندر جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں نا تو کریکولم کیا کہلاتا ہے، اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول. یہ تقریباً ہر پیپر میں ڈیفینیشن آتی ہے. سم ٹوٹل آف آل ایکٹیویٹیز آف اسکول، دی اوور آل ایکٹیویٹیز آف دا اسکول، آل دا ایکٹیویٹیز آرگنائز بائی دا اسکول فار دیئر اسٹوڈنٹ. یہ 3 ڈیفینیشن ہیں جو تھوڑا بہت تبدیلی کے ساتھ آئیں گی، اور تینوں کا مطلب کریکولم ہوتا ہے. اب کریکولم میں آپ کی یہ آپ چیپٹر پڑھیں گے نا کریکولم کا تو وہ پھر مزید یہ چیز آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ریفلیکٹیو لیول تک پہنچ جائے گی. ابھی آپ کی جو ہے صرف میمورائزیشن لیول تک آپ اس کو رکھیں کہ کریکولم اوور آل ایکٹیویٹیز کو کہا جاتا ہے. کتابیں صرف کریکولم نہیں ہیں، کتاب کریکولم کا ایک چوتھائی حصہ ہے. ٹھیک ہے،
یعنی 4 حصوں میں صرف ایک کمپوننٹ ہے کریکولم، بکس جو ہیں کتابیں کریکولم کا، اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. اچھا کریکولم جو ہے وہ اوور آل ایکٹیویٹیز، اب جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ کریکولر ایکٹیویٹیز سے مراد جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ ساری کریکولر ایکٹیویٹیز پڑھتے رہے ہم، ٹھیک ہے، ٹیچنگ، لرننگ، لیولز، فیزز، میتھڈز، ٹیکنیک، اسٹریٹجیز ایٹسیٹرا. اس کے ساتھ جو ہے آپ کے کلاس میں بزم ادب کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، مارننگ اسمبلی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے ڈرائنگ پینٹنگ کمپٹیشن بھی کراتے ہیں. ریلیجیس ایکٹیویٹیز جیسے ہم عید میلاد النبی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یا نیشنل ہالیڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ہابیز ہوتے ہیں بچوں کے وغیرہ وغیرہ، یا گرلز اسکول میں جیسے گارڈننگ، سوپ میکنگ، اس طرح کی چیزیں بھی کرائی جاتی ہیں، کپڑے پہ کام بھی کرایا جاتا ہے. وہ ساری کی ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. تو کریکولم ان دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. آل سچ ایکٹیویٹیز ویچ آر ارینجڈ along side the standard study curricula are called co-curricular activities. Co-curricular activities are considered complementary and they overlap one another in day-to-day routine of the school. The replacement of the old term extracurricular with this new term curricular, co-curricular. پہلے اس کو ایکسٹرا کریکولر کہا جاتا تھا، یعنی اسپورٹس، گیمز، مارننگ اسمبلی، اسکول کے اندر ہونے والے شوز، پروگرامز، ڈراماز، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتا ہے. اسکول میں پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اب ان کے 3 بینیفٹس ہیں. سب سے پہلے ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، دوسرا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اور تیسرا ہے سوشل ڈیولپمنٹ. فزیکل ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مثلاً بچے جو ہے وہ ایتھلیٹکس ایکٹیویٹیز ہیں، گیمز ہیں، اسپورٹس میں جمناسٹکس ہیں، ان کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو ان کے باڈی کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اس سے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پارٹس آف دا باڈی ورک ایکٹیولی اسپورٹس اینڈ گیمز میں، یہ بچوں کے اسکول میں بھی ہوتا ہے، بچوں کے اسکول میں بھی اسپورٹس کمپٹیشن ہوتے ہیں. آل دا پارٹس بیکم اسٹرانگ، دیر از نو الٹرنیٹیو سورس ٹو ڈیولپ دا ہیلتھی اینڈ اسٹرانگ باڈی ایکسیپٹ ایکسرسائز اینڈ اسپورٹس لائک ایتھلیٹکس، جمناسٹکس اینڈ گیمز. دوسرے نمبر پہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اب جب بچے گیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بینیفٹس کیا ہیں، اور آگے آپ کو ایگزامپلس بھی آنی چاہیے. اور اس کے بعد انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اب کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. بچے گیم کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا جو بھی ہے، تو وہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں کہ اب کون بالنگ کرے، کون بیٹنگ کرے، کون جو ہے وہ گول کیپر ہو ایٹسیٹرا. تو ڈیسیجن میکنگ انہیں کرنی ہوتی ہے فوری طور پر. اپنے گیمز کے دوران اپنی چینجنگ کنڈیشن میں ان کو اپنی جو ٹیم ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر بچے کی جو ہے مینٹل جو ایبیلیٹیز ہیں وہ یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ اور پلاننگ کی پاور بھی آتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. سوشل ڈیولپمنٹ، سوشل سے مراد یہ ہوتا ہے انٹریکشن، آپس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اس کو ہم جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اب سوشل ڈیولپمنٹ میں جو بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ مل کے ایک ٹیم کی شکل میں کوآرڈینیٹ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے فیملیرائز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتی ہیں، ویلیوز جو ہے وہ وہاں پہ پازیٹیو ویلیوز، یعنی جو بردرہڈ ہے ریلیشن، ایک دوسرے کو اسسٹ کرنا، اس طرح کی یہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سوشل ڈیولپمنٹ بھی گیمز کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے. دیر آر 9 ڈفرینٹ ٹائپس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز. یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. انٹرویو میں اگر کبھی سوال ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اکیڈیمک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جیسے مارننگ اسمبلی ہے، کلبز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، ہسٹوریکل سوسائٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، یا کوئزز ہوتے ہیں، ٹرپس ہوتے ہیں. یہ آپ کی اکیڈیمک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ کا جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں نا یہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں آپ کے کریکولر ایکٹیویٹیز کو، یعنی ٹیچنگ لرننگ کو سپورٹ. مثلا کوئز ہے، آپ اپنے اسی پڑھے ہوئے کنٹینٹ سے تیار کرتے ہیں. ٹرپس بھی آپ جو ہے کسی ہسٹوریکل پلیس پہ جاتے ہیں جو آپ کے کورس کا کنٹینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایستھیٹک ڈیولپمنٹ ہے، ڈرائنگ، پینٹنگ، میوزک، ڈرامہ، ایگزیبیشن. تو اس سے جو ہے بیوٹی، اٹریکشن، یہ چیزیں جو ہے ڈیولپ ہوتی ہیں. ان کو ہم ایستھیٹک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، پینٹنگ، ڈرائنگ، میوزک. 3rd نمبر پہ ہے کلچرل ایکٹیویٹیز. ریلیجیس سیلیبریشنز ہیں، جیسے عید ہیں، ہمارے عید کے تہوار ہیں، اس طرح کے.
نیشنل انٹیگریشن ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ہم یہ جو محفل نعت اسکولس کے اندر کراتے ہیں، تو ایک طرح کا یہ کلچرل ڈیولپمنٹ ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے. اچھا، نیشنل انٹیگریشن ایکٹیویٹیز ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل جو ڈیز ہیں وہ سیلیبریٹ کراتے ہیں ہم اسکولس کے اندر، جیسے 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے. ایکٹیویٹیز پر لیجر فوٹوگرافی، اسٹیمپ کلیکشن، کوائن کلیکشن، البم میکنگ، ڈیکوریشن. تو یہ جو ہے ہمارے جو پاس ٹائم ہے، فارغ وقت ہوتا ہے بچوں کو، ہم جو ہے ان چیزوں میں انگیج رکھتے ہیں. لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں پوئٹری، ڈبیٹ، لیکچر، لائبریری ورک، یعنی وہ جو مضامین یا پھر جو تقاریری مقابلے ہوتے ہیں وہ اس میں آئیں گے. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں گارڈننگ ہے، سوپ میکنگ ہے، ٹوائے میکنگ ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، اس کے اندر جو ہے وہ ہماری گیمز اور اسپورٹس آ جاتی ہیں، جم ہے، جمناسٹک ہے، ڈرل، ایتھلیٹکس، ریسلنگ، انڈور گیمز. اینڈ لاسٹ ون سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہے اسکاؤٹنگ ہے، گرل گائیڈنگ ہے، فرسٹ ایڈ سروسز ہیں، ریڈ کراس ہے. جیسے ہمارے اسکول میں ریسکیو والے فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، اسی طرح ریڈ کراس فنڈ جو ہے، اس طرح گرلس گائیڈ گرلس اسکولوں میں، بوائز اسکاؤٹ بوائز اسکولوں میں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. کتنے ٹیچر جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں ایک بچے کے لیے جب وہ ٹرپ پہ جا رہے ہوتے ہیں بچے؟ کتنے؟ سر 20 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر سر. 20 اوکے جی. اس کے بعد کنڈکٹیو لرننگ. کنڈکٹیو لرننگ کنڈکٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا اثر ہونا، جی، کسی چیز کا کسی چیز منعقد کروانا، occurrence of something. ہمارے کلاس میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے جن کو کوئی موبلٹی پرابلم یا نیورولوجیکل یعنی دماغی مسائل نہیں ہیں، لیکن کچھ بچے ہماری کلاس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن بیچاروں کو موبلٹی کا یعنی موومنٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا ان کے دماغی مسائل ہوتے ہیں تھوڑے یا زیادہ. تو کنڈکٹیو لرننگ ایک ایسی لرننگ ہے، یہ ان بچوں کے لیے ہوتی ہے جن کو نیورولوجیکل یا پھر موبلٹی کے پرابلمز ہیں. تو ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ ایسی لیسن پلاننگ کرتا ہے، کلاس روم کی ایکٹیویٹیز کو ایسے پلان کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو نیورولوجیکل یا موبلٹی مسائل ہیں، تو ان کے لیے ایسے میتھڈ ٹیکنیکس یوز کرتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح ہی وہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں جس طرح وہ بچے جن کو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں یعنی نارمل بچے ہیں وہ جیسے لرن کرتے ہیں. سادہ الفاظ میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس پہ کہ ہر بچے کی نیڈ کو فوکس کیا جاتا ہے. تو کنڈکٹیو لرننگ اسپیسیفک ہے ان بچوں کے لیے. انکلوسیو ایجوکیشن آپ نے ایک ٹرم پڑھی ہوگی اس چیپٹر کے سٹارٹ میں، کیا ہوتی ہے؟ بیچ 11 جنہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے جوائن کیا ان میں سے کوئی بتائے گا واٹ از مین بائی انکلوسیو ایجوکیشن؟ انکلوسیو ایجوکیشن جس میں سارے بچے ہوں، آئی کیو لیول کے، جیسے لوور ہو یا ہائر ہو، اس حساب سے سبھی ملٹیپل کیٹیگری آف چلڈرن. کوئی اور؟ سر سیم ایجوکیشن فار آل، مطلب کہ جس میں مائنارٹی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 70. جوائن کیا آپ تو پہلے سے ایڈ ہے میرے ساتھ، کسی اور کو مگر سر آپ بھی نہیں. جی بولیں جی، جلدی کریں. 11th بیچ والا کوئی بولے، صحیح جواب دے گا تو آگے بات بڑھے گی، نہیں تو میں بھی آج بیٹھوں، میرا بھی ضد ہے. میں نام لے کے پوچھتا ہوں، ایسے آپ لوگ نہیں پڑھتے. تو بہت آسان ہے اور یہ ہر پیپر میں آئے گی اب یہ ڈیفینیشن انکلوسیو کی، بلینڈڈ کی. پہلے والے سے کسی سے پوچھ لیں. آپ ہی بتا دیں چلیں. all the student یہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو مین اسٹریم کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں مائنورٹیز بھی ہوتے ہیں اور مائنر ڈسیبلٹیز والے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ سیم اسکول میں سیم ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے نارمل بچوں کے ساتھ ڈسیبلٹیز والے بچے بھی پڑھے ہیں، ڈسیبلٹیز والے جو بچے ہوتے ہیں نا، آ گیا یاد اب آپ کو؟ سر آپ نے کہا تھا پرانے لوگ نہیں بتائیں گے. اچھا چلیں جی، ٹھیک ہے آپ پرانوں میں سے. اچھا میں چلیں بتا رہے، بڑا آسان سا ہے اور یہ پیپر میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور انٹرویو میں تو یہ سمجھ لیں کہ
کہ ہر تیسرے چوتھے بندی سے یہ پوچھا جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ ماڈرن ٹرینڈ ہے. اور آپ کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے اس کا یہ پارٹ ہے، پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن ٹو آل. ٹھیک ہے، میں نے بتایا بھی تھا اور میں نے ٹیسٹ میں بھی دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب پچھلی چیزیں بھول رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے پچھلے کورس کا. اچھا وہ تو ڈیسائیڈ کریں گے. انکلوسیو ایجوکیشن سے مراد جب آپ اپنی نارمل بچوں کے ساتھ ایسے بچے جن کو کوئی نیورولوجیکل موبلٹی یعنی مائنر ڈسیبلٹیز ہیں، ان بچوں کو، منورٹیز کے بچوں کو ساتھ شامل کر دیں گے ایک ہی کلاس کے اندر، تو اس طرح کی ایجوکیشن انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی ہے. نارمل بچے پلس مائنر ڈسیبلٹی والے بچے پلس مائنورٹی سے ہمارے ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں جو نان مسلم کمیونٹیز کے بچے ہیں تو وہ بھی ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھے گا. میرے گاؤں میں کرسچین رہتے ہیں تو وہ ان کے بچے بھی ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو ایسے بچے بھی ہیں جن کو تھوڑا بہت جو ہے وہ دماغی مسائل ہے، وہ بھی میرے گاؤں کے ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. یہ ایک طرح کی انکلوسیو ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی بات ہی ہے کہ نیورولوجیکل اور موبلٹی والے بچوں کو جن کو کوئی اس طرح کے مسائل ہیں ان کے لیے اسپیسیفک اور جو ہے وہ انسٹرکشنز ڈیزائن کی جائیں تاکہ وہ بھی اسی طرح ہی پرفارم کر سکیں جس طرح ہمارے نارمل بچے پرفارم کرتے ہیں لرننگ میں. تو اس کو کنڈکٹیو لرننگ کہا جاتا ہے. نیورولوجیکل اور موبلٹی امپیئرمنٹ والے بچوں کو اس طرح سے پڑھانا سکھانا کہ وہ بھی ہمارے نارمل بچوں کی طرح ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں، کنڈکٹیو لرننگ کہلاتی ہے. پیس ایجوکیشن، امن کی تعلیم، ٹھیک ہے. پیس کس کو کہتے ہیں؟ ایبسنس آف فزیکل اینڈ اسٹرکچرل وائلنس. فزیکل اور جو اسٹرکچرل وائلنس ہے اس کی غیر موجودگی، وہ پیس کہلاتا ہے، امن کہلاتا ہے. اور پیس ایجوکیشن کیا ہے؟ ایسی ایجوکیشن جو ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل ہیومن فریڈم کے اوپر، ٹالرنس کے اوپر، فرینڈشپ کے اوپر، ریلیجیس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہو، کراس دا بارڈر چل رہی ہو، تو وہ پیس ایجوکیشن کہلاتی ہے. اسلام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ مذہب ہے، دنیا کا ویسے دوسرا بڑا مذہب ہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آف دا ورلڈ. پہلے نمبر پہ کرسچینٹی ہے، پھر جو ہے وہ مسلمس، اسلام ہے. لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، مذہب ہے جو کہ امن کی جو تعلیم ہے وہ دیتا ہے. اس میں اب دیکھیں کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں ریسپیکٹ، ہیومن رائٹس، ہیومن فنڈامنٹل فریڈم، ٹھیک ہے، ٹالرنس، فرینڈشپ، ٹھیک ہے، اور جو ہے ایبسنس آف نیشنز، ریشل اور ریلیجیس ڈسکریمنیشن، ان چیزوں کو ختم کرنا. تو اس کو پیس ایجوکیشن کے آج کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو یونیسکو. ڈائریکٹڈ ٹو دا فل ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ ٹو دا اسٹرینتھنگ آف دا ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم. It promotes understanding, tolerance, friendship among all the nations, racial and religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of the peace. Article 26 Universal Declaration of Human Rights. Human Rights Watch جو ہے وہ آئی تھنک ہے UN کا ادارہ جو اس پہ ورلڈ وائڈ کام کرے. پیس ایجوکیشن آپ کو سادہ الفاظ میں اگر پوچھا بھی جائے تو کیا ہوتی ہے؟ ایسی تعلیم جو، یہ لازمی نہیں ہے کہ نان مسلم کو ہی ہم شامل کریں، ہمارے اپنے ہاں جو ہے وہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور فردر ان کے اندر آگے کلاسز ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو یہاں پہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم ملک میں جائیں یا وہاں کے لوگ جہاں ہمارے ساتھ آگے پڑھیں، تو ہم تو اپنے جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے. تو اس کو پیس ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اپنے بچوں کی ایک تربیت آپ یقیناً بہت اچھی کر رہے ہوں گے، تو ایک چیز ان کے ذہن میں یہ بھی بٹھائیں کہ آپ ان کو جو بھی آپ کے نظریات ہیں اس پہ 100% قائم رہیں، ڈٹ کے. لیکن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ شو کریں، تاکہ اگر کسی بھی، یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں. مثلا میرا ایک اسپیسیفک فقہ سے میں بلانگ کرتا ہوں، اگر میں اپنے بچوں کی یہ تربیت کروں کہ بھئی بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، اب جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو یہ بچہ جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا، لڑے گا ان کے ساتھ کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہیں، آپ تو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو
وہ نچلے گڑھے میں جائیں گے، اللہ معاف کرے. تو یہ ایسے ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کی یہ تربیت، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں ٹھیک ہے، اس پہ قائم رہیں، لیکن اپنے بچوں کو تھوڑا سا یہ فلیکسیبلٹی بھی دیں. اس کے بعد ہے ٹائم ٹیچنگ اینڈ ملٹی گریڈ ٹیچنگ. دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، یہ بھی امتحان میں بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس کی حامل ہیں اور پوچھی بھی جا چکی ہیں، پوچھی بھی جائیں گی. ٹیم ٹیچنگ جو ہے، دو یا دو سے زیادہ ٹیچر مل کے جب ایک ہی کلاس کو پڑھاتے ہیں تو یہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے. اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیا ہے کہ جب ایک ٹیچر دو یا دو سے زیادہ کلاسز کو پڑھا رہے ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، ٹیم ٹیچنگ کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ ٹیچر مل کے ایک کلاس کو پڑھا رہے ہیں. اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیا ہے، ایم جی ٹی کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ کلاسز ایک ٹیچر پڑھا رہا ہو تو یہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے. تو پاکستان میں اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو کون سے لیول پہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہو رہی ہے؟ پرائمری لیول. کے پی کے میں بھی کیا یہی صورتحال ہے؟ کے پی میں بھی آئی تھنک ایسا ہی ہوگا. یہی ہے سر، سیم سچویشن ہے. اچھا، ٹیم ٹیچنگ کو کو ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 1954 میں سٹارٹ ہوئی ایک ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹیچنگ اسٹریٹجی، مائکرو ٹیچنگ از اے ٹیچنگ ٹیکنیک، ٹیم ٹیچنگ از اے ٹیچنگ اسٹریٹجی. آئی ریپیٹ، مائکرو ٹیچنگ از اے ٹیچنگ ٹیکنیک آ چکا ہے پیپر میں. ٹیم ٹیچنگ از اے ٹیچنگ اسٹریٹجی آئی تھنک یہ بھی آ چکا ہے یا میں نے اپنے ماڈل پیپر میں دیا تھا. تو group of 2 or more teachers working together to plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی کلاس کو دو یا دو سے زیادہ ٹیچر مل کے پڑھا رہے ہیں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، ٹیم کہتے ہیں. 2 or more teacher teach the same class at same time in same classroom. ایک یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یہ چھٹی کلاس ہے، اس میں ایک پیریڈ ٹیچر اے کا ہے، دوسرا پیریڈ ٹیچر بی کا ہے، تو یہ ٹیم ٹیچنگ نہیں ہوگی. اس میں 6 مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں. 1 ٹیچ یا 6 پرنسپل ہیں یا ویز ہیں. 1 ٹیچ 1 آبزرو، ایک پڑھاتا ہے، دوسرا صرف آبزرو کرتا ہے، کوئی بچہ شرارت تو نہیں کر رہا، ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں. دوسرا اس کا پرنسپل یا وے ہے 1 ٹیچ 1 اسسٹ، ایک پڑھائے گا دوسرا اسسٹ کرے گا. مثلا ایک پڑھا رہا ہے، دوسرے نے بچوں کا وہ کلاس ورک چیک کرنے لگ جائے گا. تیسرا ہے پیرالل ٹیچنگ. پیرالل ٹیچنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کلاس کو ڈیوائڈ کر دیں گے، آدھی کلاس کو ایک ٹیچر پڑھائے گا، آدھی کلاس کا منہ ایک طرف ہوگا، آدھی کلاس کا دوسری طرف ہوگا. تو ایک ٹیچر آدھی کلاس کو پڑھائے گا، آدھی کو دوسرا ٹیچر پڑھائے گا. تیسرا ہے اسٹیشن ٹیچنگ. اس میں کیا کرتے ہیں، کنٹینٹ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹیچرز. کنٹینٹ ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک گروپ بن جاتا ہے 1 اور دوسرا گروپ بن جاتا ہے بی. ٹھیک ہے، سوری، ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا، کلاس کو ہم نے 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا اور کنٹینٹ بھی ڈیوائڈ کر دیا. مثلاً کلاس میں ہم نے گروپ بنا لیے 2. کتنے گروپ بنا لیے جی؟ 2. اور گروپ اے اور بی. اب ہم نے جو ٹاپک ہے وہ بھی آدھا آدھا ڈیوائڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، دونوں ٹیچر. تو آدھا کنٹینٹ ایک ٹیچر ایک گروپ کو پڑھائے گا، گروپ اے کو پڑھا رہا ہے. فرض کریں ٹیچر 1 ہے تو گروپ 1 کو وہ آدھا کنٹینٹ پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی ٹائم میں ٹیچر بی جو ہے وہ گروپ ٹیچر 2 جو ہے وہ گروپ بی کو پڑھا رہا ہے، جو سیکنڈ ہاف ہے ٹاپک کا وہ والا. اب ٹیچر بی جو ہے وہ ٹیچر اے جو 2 ہے وہ گروپ اے کے پاس آ جائے گا، اور ٹیچر جو 1 ہے وہ گروپ بی کے پاس چلا جائے گا. یعنی جس جو پہلے ایک گروپ کو پڑھا رہا تھا ایک کنٹینٹ، وہی والا کنٹینٹ اب وہ دوسرے گروپ کو پڑھائے گا، اور اس گروپ کا ٹیچر اب پہلے گروپ کے پاس آ کے پڑھائے گا. اس کو کہتے ہیں اسٹیشن ٹیچنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الٹرنیٹیو ٹیچنگ. الٹرنیٹیو ٹیچنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ہے کچھ ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ لکھنے میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں، سمجھنے میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں. جو کوئی کام یا ٹاسک دیا جائے تو اس میں بھی باقی کلاس سے پیچھے ہوتے ہیں. ایسے ہر کلاس میں 3 سے 4 20 کی کلاس ہے تو ایسے 2 سے 3 یا 4 بچے لازماً آپ کی کلاس میں ہوں گے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. تو جو ایک ٹیچر ہے وہ پوری کلاس کو پڑھا رہا ہوگا، ایک ٹیچر جو ہے وہ اس اسمالر گروپ کو جن کو کوئی انڈرسٹینڈنگ لرننگ میں پرابلمز آ رہی ہیں جی ان کو فوکس کر رہا ہوں. اٹ از الٹرنیٹیو ٹیچنگ.
اس کے بعد ہے ٹیم ٹیچنگ. اس میں وہ سب کچھ مل کے کر رہے ہوں گے ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, سارے کا سارا کام جو ہے وہ دونوں ٹیچرز مل کے کر رہے ہوں گے, تو اس کو ٹیم ٹیچنگ کہا جاتا ہے. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اسٹیشن کو اور الٹرنیٹیو کو. اسٹیشن ٹیچنگ میں ہم نے کہا کہ کلاس 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر دی. ایک گروپ اے جو ہے اس کا نام قائد ہے, اور گروپ بی کا نام جو ہے وہ اقبال گروپ ہے فرض کریں. ٹیچر جو ہے وہ پہلا احمد ہے اور دوسرا جو ہے وہ علی ہے. تو احمد جو ہے وہ اب قائد گروپ کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور علی اقبال گروپ کو. اور اگلے سٹیپ میں آ کے نیکسٹ ہاف میں کلاس کا جو ٹائم ہے پیریڈ ہے, اگلے 15 منٹ میں جو ہے یہ آپس میں گروپس چینج کر لیں گے, کانٹینٹ ان کا سیم رہے گا. اسٹیشن ٹیچنگ ہے. الٹرنیٹیو میں کلاس میں وہ بچے جو سلو لرنرز ہیں تو ان کو ایک ٹیچر پڑھائے گا اور دوسرا جو ہے وہ پوری کلاس کو پڑھائے گا. اس کے بعد ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ, refers to teaching of students of different ages, grades and abilities in the same group. The multi-grade classroom structure is known by various names in different countries like composite teaching, combination classes. یعنی مختلف ممالک میں کچھ جگہوں پہ اس کو composite teaching بھی کہا جاتا ہے اور کچھ میں اس کو combination classes بھی کہا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے نام, کیونکہ ایگزامینر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پھر جو کریٹیکل انالیسس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا, آپ کے نالج کو انالائز کرنا, وہ اس طرح کی چیزیں دیتا ہے. ڈیفینیشن یہی ہوگی نیچے آپشن میں. یہ ایم جی ٹی نہیں ہو, ایم جی ٹی آئی تھنک کسی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے, اسٹینڈس فار, تو کمپوزٹ رکھے گا وہاں آپشن میں. ٹیچنگ آف مور دین ون کلاس بائی دا سیم ٹیچر ان دا سیم ٹائم occurs in primary education. consecutive grades are grouped together. اس کا ایک پرنسپل ہے کہ جو consecutive grades ہیں وہ اکٹھے رکھے جاتے ہیں. بس جی یہ لاسٹ ہم پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے کتنا ٹائم ہو گیا, نہیں ابھی تو بلکہ ٹائم کافی پڑا ہے. اچھا یہ کچھ مسلینیس کانسیپٹس ہیں, اس میں لیڈرنگ ہے, اسکیفولڈنگ ہے, کیسکیڈنگ ہے, لوپنگ ہے, مینٹورنگ, ماڈلنگ اینڈ سگنلز ہیں. لیڈرنگ کس کو کہتے ہیں, لیڈر کیا ہوتا ہے, what is mean by ladder؟ سیڑھی کو کہتے ہیں. سیڑھی کو جی سی ڈی کو کہا جاتا ہے. اچھا آپ کو جو ہے آپ کے پاس فرض کریں 3 سیڑھیاں ہوں, ٹھیک ہے, ایک سیڑھی اس کی جو ہائٹ ہے وہ فرض کریں 10 میٹر ہے, اور جس بلڈنگ پہ آپ نے جانا ہے وہ بھی 10 میٹر کی ہے. ایک اور سیڑھی ہے, اس کی جو ہائٹ ہے ٹوٹل لینتھ ہے اس کی وہ جو ہے وہ 5 میٹر ہے, اور جس بلڈنگ پہ آپ نے جانا ہے وہ جو ہے 5 میٹر کی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور جو ہے وہ سیڑھی ہے, اس کی ہائٹ جو ہے ٹوٹل 3 میٹر ہے, اور جس بلڈنگ پہ آپ نے جانا ہے وہ بھی 3 میٹر کی ہے. تو جہاں یعنی آپ کو تینوں ہی ضرورت ہیں, تو آپ کیا کریں گے, جس جگہ پہ جہاں جو سیڑھی ضرورت, کیا آپ جو 3 میٹر بلندی والی بلڈنگ ہے اس کے لیے 10 میٹر والی سیڑھی یوز کر سکتے ہیں؟ جی ہو سکتی ہے یوز. 3 میٹر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. اچھا تو لیڈرنگ, اسی لیڈرنگ کا کانسیپٹ کلاس روم میں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کلاس روم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات پڑھا یا سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, تو جو آپ دیکھتے ہیں کہ اب بچے کو اس کی زیادہ ضرورت ہے, ان ڈیپتھ انفارمیشن کی ضرورت ہے, آپ اس کی ایگزامپلیفیکیشن, السٹریشن اور بڑھا دیتے ہیں, اس کو مزید ایکسپوز اور السٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بک بھی ہے اور میتھڈ بھی ہے, میں نے بتایا بھی تھا, پھر بھی آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ نے جواب غلط کیا ہوا تھا. تو آپ اس کو مزید ان ڈیپتھ لے جاتے ہیں اپنی ڈسکشن کو, اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے سارے بچوں کو پتہ ہے, تو آپ اس میں ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ نہیں جاتے. تو اسی طرح جو آپ جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کو اکارڈنگ ٹو سچویشن ہینڈل کرتے ہیں, اپنی ایکسپلینیشن کو اکارڈنگ ٹو سچویشن جب آپ ہینڈل کرتے ہیں. اٹ از نون ایز لیڈرنگ. چینجنگ اے ڈسکشن ٹو کنسیڈر کیٹیگریز دیٹ آر آئدر مور انکلوسیو اور لیس انکلوسیو دین دا لیول آف دا کرنٹ ٹاپک از نون ایز لیڈرنگ. دین ہے اسکیفولڈنگ. آپ نے بچے کو سائیکلنگ سکھانی ہے, تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, سائیکل پکڑتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے بچے کو بٹھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہاں جی اس کے پیڈلز کو موو کرے. آج کل تو الیکٹرانک سائیکلز ہیں چھوٹے بچوں کی بھی, خیر اس کو بھی بیلنس کرنے کے لیے بچوں کو کافی پریکٹس چاہیے ہوتی.
تو پھر ہم دونوں ہاتھوں سے ساتھ چلتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ روتا ہے یا وہ ڈرتا ہے تو پھر ہم اس کو حوصلہ بھی دیتے ہیں، ساتھ موو کرتے رہتے ہیں، پھر ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے ساتھ چلتے ہیں کچھ ٹائم، پھر وہ ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دن ہم ویسے اس کی لک آفٹر کرتے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائے۔ تو اس میں ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم بیسیکلی جو ہم اس کو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ وہ سپورٹ جو ہم اس کو دے رہے تھے، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کو اسکیفولڈنگ کہا جاتا ہے۔ پرووائڈنگ ٹیمپریری سپورٹ اینڈ انکریجنگ اسٹوڈنٹ انٹل ہیلپ از نو لانگر نیڈیڈ۔ اب ہمارا بچہ سائیکل خود چلا جاتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو ٹیچنگ میں بھی اسی طرح، جب ہم بچے کو بالکل نہیں پتہ ہوتا تو ہم سارا سوال میتھ کا اس کو خود کر کے دیتے ہیں، پھر جو ہے ہم اس کو کوئی ایک جگہ پہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے ایسے کر لے، اور پھر وہ بچہ خود ماہر بن جاتا ہے، اور استاد سے بھی بڑا استاد ہوتا ہے، استاد سے بھی ایسے سوال کرتا ہے کہ استاد کہتے ہیں اچھا میں کل بتاؤں گا۔ تو اس کو اسکیفولڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کیسکیڈنگ۔ کیسکیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ میری کلاس میں 160 اسٹوڈنٹ ہیں فرض کریں، اب میں کیا کرتا ہوں، میں 4 اسٹوڈنٹ کو کا گروپ ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں، میں ان کو کچھ انفارمیشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آگے پھر ان سے میں کہتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 40 اسٹوڈنٹس کو لے گا اور ان کو یہ بات، یہ انفارمیشن، یہ لیکچر آگے دے گا، یا جو میں ٹریننگ آپ چاروں کو دے رہا ہوں یا آپ آگے دیں گے۔ اس کو کیسکیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی کیسکیڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک گروپ سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والوں کو ٹرین کرتا ہے، اور وہ اپنے سے نیچے والے جو اینڈ ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو جا کے ٹریننگ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹریننگ کیسکیڈنگ کہلاتی ہے۔ انوالونگ ٹریننگ دا ٹرینرز ہو دین ہیو ٹو ٹرین ادر ٹرینرز، دس پروسیس از ریپیٹیڈ ٹو لوور لیولز انٹل دا ٹارگیٹ گروپ از ریچڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کیسکیڈنگ جو ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ کلاس روم کے اندر کسی پیراگراف کا، کسی ٹیکسٹ کا یا کسی گرافکس کو کریٹیکلی کو انالائز کرتے ہیں آپس میں مل جل کے، ٹھیک ہے، اس میں کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں کسی بھی ٹیکسچوئل مٹیریل کا ایک کلاس روم کے اندر، یہ بھی کیسکیڈنگ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لوپنگ۔ لوپنگ جو ہے ایک کلاس کو مور دین 1 ایئر پڑھانا، ٹھیک ہے، ایک ہی کلاس ہماری ہے تو اس کو آپ مور دین ایک تو ہے نا کہ ایک کلاس آپ نے دوسری کلاس آپ پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں دوسری پڑھا رہے ہیں اس سال بھی اگلی سال بھی، اب اگلے سال آپ پڑھا دوسری کو رہے ہیں، آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اور ہو جائیں گے۔ تو لوپنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی کلاس کو لے کے چلیں گے، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں، ٹھیک، ایک کلاس پکڑیں گے کچی سے، نرسری سے، KG سے، اور 5ویں تک لے آئیں گے۔ دین ہے مینٹورنگ۔ مینٹورنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک سینئر مور ایکسپیرینس بندہ اپنے سے لیس ایکسپیرینس کو کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی اسکل کی امپروومنٹ کے یا کوئی نالج دیتا ہے یا ٹرین کرتا ہے، تو اس کو مینٹورنگ کہا جاتا ہے۔ سینئر ٹیچر گائیڈز جونیئر ٹیچر فار امپروومنٹ، کیوں؟ اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ ماڈلنگ، جو ٹیچر نے بچوں سے کام لینا ہے نا، وہ پریکٹیکلی خود پریکٹس کر کے بچوں کو دکھاتا ہے، تو اٹ از کالڈ ماڈلنگ۔ اس کے بعد ہے سگنلز۔ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو کلیکٹیولی ہم کیا بولتے ہیں؟ سگنلز بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گائیڈڈ ریڈنگ۔ گائیڈڈ ریڈنگ سے مراد یہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوں گے اور ٹیچر ان کو کیا کر رہا ہوگا، ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ریڈ کریں گے، انٹرپریٹ کریں گے، اور اس کو ریکارڈ کریں گے، ڈسکس کریں گے اور ریوائز کریں گے، تو یہ گائیڈڈ ریڈنگ ہوگی۔ ٹیچر کی موجودگی میں اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، کسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تشریح اس کی کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں یا ریوائز کرتے ہیں، تو گائیڈڈ ریڈنگ ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹیکنیک جو ہے وہ پروننسیشن کو بہتر کرنے کے لیے ریڈ الاؤڈ یوز کی جاتی ہے کہ بچے اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ ان کی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے الفاظ کا، وہ جو ہے وہ درست ہو سکے۔ یہ اولڈ بٹ افیکٹو اسٹریٹجی ہے، اولڈ بٹ افیکٹو ہے لینگویج پڑھانے کے لیے، جیسے انگلش ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ریلے سمری۔ ریلے سمری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے نا، اس کو سمرائز کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ریڈنگ ٹاسک ٹیچر نے دی ہے تو ان سے کہے گا ہاں جی اس کا خلاصہ مجھے بتائیں، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کو ہم ریلے سمری بولتے ہیں۔ کافی ہے جی، ایک لیکچر ہمارا انشاءاللہ رہ گیا، تو
تو جی وہ سر انشاءاللہ کافی تعالی کافی سمجھ میں نہیں ہے مجھے۔ جی بلکہ ایک نہیں 2 لیکچر ہوں گے شاید، چلیں جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی بات سوال پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فولڈنگ کا کانسیپٹ